ہم نبیوں کو بشر مانتے ہیں. نبیوں کو اونچی کہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، کوئی شبہ. اونچی. جو ان کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر. جب قرآن نے ان کو بشر کہا تو ہم ان کو بشر مانتے ہیں. کہیں کبھی کوئی ٹکرائے کہ تم لوگ تو نبی کو نور کہتے ہو، بالکل کہتے ہیں، مگر ان کی بشریت کے منکر نہیں. اب وہ یہ کہے گا کہ دو چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر بشر ہیں تو نور نہیں ہے، نور ہیں تو بشر نہیں ہے. یہ دونوں جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بشر بنا ہے خاک سے اور نور اللہ تعالی کی طرف سے ہے. تو تم نبی کو بشر بھی مانتے ہو، خاکی بھی مانتے ہو اور نور بھی مانتے ہو. یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو 50 مرتبہ بتایا ہے. چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جگنو، دیکھا سنا ہوگا. خاکی کیڑا ہے نا، اس میں نور ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. تو وہ جو یہ کہتے ہیں دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں، یہ ان کا جواب ہے کہ جو اللہ اتنے سے کیڑے میں نور اور خاک جمع کر سکتا ہے، کیا اس پہ تم شبہ کر رہے ہو؟ اور اتنا سا کیڑا ہے، اس میں نور بھی ہے اور اس میں خاک بھی ہے. تو وہ خاکی بھی ہے اور ساتھ میں نور بھی ہے اس میں. تو اب کیا بولو گے؟ اچھا تمہارا پورا وجود بنا مٹی سے، یہ آنکھ میں کیا ہے؟ اونچی گئی ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ جی خاک اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا جواب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے یہ جملے سن کے یاد کر لیں. ان کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانے. ان کی حقیقت کیا ہے؟ اونچی گئی ہے. ہم نہیں بتا سکتے. حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. یہ بات آپ نے یاد کر لی. دوسری بات یہ کہ وہ بشر ہیں. وہ بشر ہیں مگر کیسے بشر ہیں؟ اب یہاں سوال آتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں قرآن نے کہا بشرم مثلکم، تمہاری طرح. تو جب قرآن کہہ رہا ہے تمہاری طرح تو وہ ہماری طرح ہوئے. یہ لوگ کہتے ہیں. جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے تمہاری طرح. تو جب قرآن کہہ رہا ہے تمہاری طرح تو وہ ہماری طرح ہوئے. ان کو کس کی طرح کہا گیا ہے وہ میں نے آپ کو سنایا. قرآن پڑھیے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. مثلکم کی جگہ جمع آئی ہے امثالکم. وہاں مثلکم اور یہاں امثالکم. اللہ فرماتا وما من دابۃ فی الارض، زمین میں رینگنے چلنے والا کوئی بھی 2 ٹانگوں والا، 4 ٹانگوں والا یا زیادہ ٹانگوں والا کوئی ایسا نہیں. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی پرندوں میں پروں پر اڑنے والا. کچھ ہیں جو رینگتے ہیں، کچھ ہیں جو چلتے ہیں اور کچھ ہیں جو اڑتے ہیں. جانور بھی ہو گئے، انسان بھی ہو گئے، رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہو گئے، زیادہ ٹانگوں والے بھی ہو گئے اور پروں پر اڑنے والے بھی ہو گئے. الا مگر اممن، امتیں، امثالکم تمہاری طرح. قرآن ہے. بشرم مثلکم اممن امثالکم، امتیں تمہاری طرح. اب بشرم مثلکم کا ترجمہ تم کر رہے ہو کہ آدمی بشر تمہاری طرح، تو امم امثالکم کا ترجمہ کیا ہوا؟ امتیں
تمہاری طرح. تو ایسا جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ رہا ہے، میں اسے کہہ دوں جس طرح سوروں کی ایک امت ہے، تم سوروں کی طرح، خنزیر کی طرح، یا میں دوسرے جانوروں کا نام لوں ان کی طرح، تم ان کی طرح ہو، تو اس بندے کو اچھا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح خنزیر ایک امت ہے، جس طرح ریچھ ایک امت ہے، جس طرح میں جانوروں کا نام لوں اور برے برے جانوروں کا نام لوں، اللہ فرماتا ہے امت تمہاری طرح. تو وہ بھی تو قرآن ہے، تو تمہیں ان کی طرح امت کہا جائے تمہیں اچھا لگے گا؟ حالانکہ قرآن ہے، مگر اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اور نبی کے لیے کہنا چاہتے ہو. تو ذرا سوچو کدھر گیا تمہارا سارا وہ دعویٰ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں، مگر یہ لفظ یاد کر لو، وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں. اللہ وہ بشر ہیں مگر میری تمہاری طرح بشر. ظاہر صورت بشری میں، دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں مگر ہیں اونچی. میرے تمہارے باپ کا نام کلمے میں یا اذان میں یا نماز میں لیا جاتا ہے اونچی، تو پھر ہماری طرح کیسے ہوئے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم پر وحی آتی ہے؟ نہیں، تو پھر ہماری طرح کہاں ہوئے؟ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، جب آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے دیکھ سکتا نہیں. پیچھے دیکھوں تو آگے نہیں دیکھ سکتا، دائیں دیکھوں بائیں نہیں دیکھ سکتا، بائیں دیکھوں دائیں نہیں دیکھ سکتا، اوپر دیکھوں نیچے نہیں دیکھ سکتا، نیچے دیکھوں تو اوپر نظر نہیں آتا. مگر میرے نبی کو تو اللہ نے یہ شان دی، جیسے آگے دیکھ رہے ہیں ویسے پیچھے دیکھ رہے ہیں، جیسے قریب دیکھ رہے ہیں ویسے دور دیکھ رہے ہیں، جیسے اجالے میں دیکھ رہے ہیں ویسے اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں. کیا ہمارا یہ حال ہے اونچی؟ میرے آپ کے پورے مکے کی طاقت، جتنی آپ کے مکے میں طاقت ہے، وہ ایک بلب کو دکھائیں، جل جا. آپ مکہ دکھا رہے ہیں پورے غصے کے ساتھ، وہ بلب جلتا ہے؟ آپ اسے کہتے ہیں ہل جا، وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے؟ نہیں. مگر میرے نبی کے پورے ہاتھ کی بات کون کرے؟ تو ان کی ایک انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیا وہ ہماری طرح ہے؟ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آ جاتا ہے. کیا وہ ہماری طرح ہے؟ پتھر زمین میں جمع ہوا، حضور صرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ پتھر چل کر آتا ہے، قلع بازیاں کھاتے ہوئے آتا ہے. فرماتے ہیں واپس چلا جا، وہ واپس جاتا ہے. کیا میرے آپ کی یہ شان ہے؟ درخت کو اشارہ کرتے ہیں، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہل کے جڑیں نکال کے چل کے آتا ہے. کیا ہمارا یہ حال ہے؟ تو پھر ہم ان کو اپنی طرح بشر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب دھیان سے پھر ایک مرتبہ سن لیں، نبی کو بشر کہا اللہ نے. نبی کو بشر کس نے کہا؟ کیونکہ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا. اور بشر کس نے کہا؟ نبی کو بشر کہا کافروں نے. نبی کو بشر کہا اونچی، یا نبی نے خود کو بشر کہا؟ نبی نے خود کو بشر. اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت ہے؟ اللہ نے کہا، نبی نے خود کو کہا، یا پھر اونچی؟ مجھے سب کی آواز آ جائے. آج جو نبی کو بشر کہہ رہے ہیں، کیا یہ اللہ ہے؟ اونچی. یہ اللہ خدا نہیں. نبی نے خود کو عاجزی سے کہا، یہ نبی بھی کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ یہ سوچا آپ نے؟ سمجھانے کے لیے ایک اور بات کر دوں. میں آپ کے سامنے ہوں،
اپنے لیے عاجزی کرتے ہوئے کوئی لفظ کہوں، مثلا میں کہہ دوں میں کم عقل ہوں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عاجزی ہے، آپ تواضع کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں۔ میں کہوں جی میں بہت گناہگار ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ عاجزی ہے۔ میرے بارے میں آپ محبت سے یہی کہہ دیں گے، میرے والد صاحب یا میرے استاد وہ میرے لیے کہہ دیں یہ کم عقل ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اعلان ہوگا، یہ سند ہو جائے گی۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ بھائی اس کے بڑے کہہ رہے ہیں، استاد کہہ رہے ہیں۔ جب استاد کہیں گے تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ سند بن جائے گی۔ میں کہوں گا تو عاجزی ہوگی، دشمن کہے گا تو الزام ہوگا۔ دشمن کہے گا تو آپ الزام کہیں گے، گالی کہیں گے برا کہہ رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، میں نے صرف سمجھنے کے لیے آپ کو بات بتانی ہے۔ اللہ نے کہاں فرمایا نبی تم بشر ہو؟ پورا قرآن پڑھ کے بتائیں کہاں فرمایا؟ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ آپ تمہاری طرح بشر ہوں، کیونکہ اللہ خود فرماتا تو کیا ہو جاتی؟ سند۔ نبی کہہ رہے ہیں تو وہ کیا ہوئی؟ عاجزی۔ کافر کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ بات سمجھنے کے لیے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم بشر ہو، نہیں، فرمایا آپ کہہ دیجئے۔ تو نبی نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، اور ہم ان کو بشر مانتے ہیں، مگر کیسا بشر؟ اپنی طرح نہیں، وہ ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھانے کے لیے کی ہے، اگر سمجھ آ جائے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، سمجھو مولانا روم نے مثنوی میں لکھا کہ اللہ نے نبی کو لباس بشری میں کیوں بھیجا؟ ان کی حقیقت ظاہر کیوں نہیں کی؟ انہیں انسانی جامے میں کیوں بھیجا؟ تاکہ میں اور آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ مولانا روم اس کو سمجھاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اعلان تھا، مجھ سے جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا۔ ایک عورت کا بچہ، اس نے خطا کی، مدینہ منورہ کے رہنے والی ایک خاتون، اس کے بچے نے خطا کی۔ ماں بچے کو پکڑنے کو دوڑی تو بچہ ڈر کے بھاگا، چھت پہ چڑھ گیا۔ چھت کے کنارے پر کوئی دیوار رکاوٹ نہیں تھی، ماں کو ڈر لگا کہ یہ گر جائے گا۔ اب وہ بلانا چاہتی ہے، اس کو بچانا چاہتی ہے، مگر وہ ڈر کے پیچھے ہٹ رہا ہے، اور اگر وہ ہٹتا ہے تو گر جائے گا۔ ماں دوڑی دوڑی حضرت علی کے پاس چلی گئی۔ بچہ ہے اس طرح، میں پکڑنا چاہتی ہوں، بچانا چاہتی ہوں، وہ ہٹ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ گر نہ جائے، اس کی موت نہ واقع ہو جائے، کیا کروں؟ فرمایا پڑوس میں کوئی اور اسی عمر کا، اسی طرح کا بچہ ڈھونڈو، ارد گرد تمہارے جو پڑوسی ہیں ان میں۔ اس بچے کو سمجھانا، اسے کہنا کہ وہ آگے ہو کر بلائے، تم پیچھے چھپی رہنا، سامنے نہیں آنا۔ اس بچے سے کہنا بلائے، جب وہ بلائے گا تمہارا بچہ قریب آ جائے تو تم اس کو تھام لینا۔ بہت اچھا۔ اس نے بچہ ڈھونڈا، پہنچی، اس بچے کو اوپر بھیجا، وہ آگے گیا، اس بچے نے دوسرے کو بلانا شروع کیا، وہ قریب، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے ہی جیسا ہے، میرے جیسا بچہ ہے، وہ اس کے کہنے سے اس کے قریب آتا گیا۔ جب بہت قریب آ گیا، ماں ایک دم ظاہر ہو گئی اور پکڑ لیا۔ بچے نے کہا یہ تو میرے جیسا ہی ہے۔
تو وہ اس کو دیکھ کے قریب آیا, ماں نے تھام لیا, اپنی آغوش میں لے لیا. مولانا روم فرماتے ہیں وہ ماں سے ڈر رہا تھا, خطا کی تھی, لیکن جب اپنے جیسا بچہ دیکھا تو قریب آ گیا کہ یہ تو میرے جیسا ہے. وہ قریب آیا تو ماں نے پکڑ لیا. بلا تشبیہ ہم رب کے خطا کار ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں, اللہ نے لباس انسانی میں نبی کو بھیج دیا. وہ بلا رہے ہیں, ہم ان کے قریب آ جائیں گے, اللہ کی رحمت ہمیں آغوش میں لے لے گی. سمجھنے کے لیے بات کی, لیکن مسئلہ سمجھا دیا کہ لینے والے اور دینے والے میں مناسبت ہوتی ہے. اگر نبی لباس انسانی میں نہ آتے تو ہمیں ان سے کس طرح فیضان ملتا؟ تو وہ بھیجے گئے ہیں لباس انسانی میں, مگر ہمارے جیسے نہیں. فیض الباری کتاب کا نام ہے, دوسروں کی لکھی ہوئی ہے. جو بہت زیادہ بشر کرتے ہیں نا, ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ ان کے ایک مکے میں, گھونسا کہتے ہو, بنچ, اس مکے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر مکہ ماریں ساتوں آسمانوں کو چورا چورا کرتے ہیں. وہ بھی بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہے تو کیا کوئی اور بشر ایسا ہے؟ تو نبی ہمارے جیسا بشر نہیں. اچھا, اب آئیے آپ سائنس کی زبان میں بات کیجئے. یہ ساری مثالیں آپ کو دوبارہ آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں. سائنس کی زبان میں بات کیجئے. کوئلہ, کول, آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, زمین سے نکلتا ہے. اس کا کیمسٹری میں, کیمیائی زبان میں نام کاربن ہے. کیا نام ہے؟ اونچی, یاد کر لیں. کوئلہ ہاتھ کے برابر پورا, چلو میں کہہ لوں پاؤ بھر کا ہو, کتنے کا مل جائے گا اندازہ؟ 10 روپے کا, 20 روپے کا مل جائے گا نا. آپ 1 کلو کو لگا لو, 1 کلو وزنی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا, 20-25 روپے کا مل جائے گا. ہیرا, ڈائمنڈ, اس کا بھی کیمسٹری میں نام کاربن ہے. کوئلے کا نام بھی کاربن ہے کیمسٹری میں, ہیرے کا نام بھی اونچی, وہ بھی زمین سے نکلتا ہے, یہ بھی زمین سے نکلتا ہے. وہ کوئلہ ہے, یہ ہیرا ہے, دونوں کے نام الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک کوئلہ اور ایک کاربن, وہی نام کاربن ہیرے کا بھی ہے, مگر کوئلے کو کوئلہ کہتے ہو, ہیرے کو ہیرا کہتے ہو. کیوں کہ اتنا بڑا کو کوئلے کا پتھر آپ کو, یا لو جو اس کا ہے ٹکڑا, وہ 20-25 روپے 40 روپے میں مل جائے گا. چھوٹے سے ناخن کے برابر ہیرا لاکھوں میں ملے گا. فرق ہے یا نہیں؟ اونچی, دونوں کا نام کاربن ہے, فرق اونچی کہیے ہے. آپ نے مان لیا, نام ایک ہے کیمیائی زبان میں, مگر فرق ہے. ایک کی قیمت 30-40 روپے, ایک کی قیمت کتنے لاکھ روپے. دونوں کاربن ہیں مگر ایک جیسے. اونچی نہیں. تو نبی بھی بشر ہیں, ہم بھی بشر ہیں. لفظ ایک ہے, حقیقت ایک نہیں.